قولی۔ آج یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو۔ واقعات کے سلسلے کو ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات ملی تھی۔ پھر ان کو تورات دی گئی، پھر بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے وہ 40 سال تک وہیں پہ تیا صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اور نبی بنے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخلے کی اجازت مل گئی، وہ وہاں پر داخل ہو گئے اور پھر فتوحات کا آغاز ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے ادوار جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ امن امان کے بعد وہ پھر نافرمانی میں بہکنے لگے، اور پھر ان پر دشمن غالب آتے گئے۔ کئی قاضی اور نبی آتے رہے جیسے حضرت الیاس، حضرت الیسع، سموئیل علیہ السلام وغیرہ۔ حضرت سمیعیل علیہ السلام، ان کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ واقعہ جو ہے یہ تمام حضرت سمیعیل علیہ السلام کے وقت کا ہے، جنہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اب بنی اسرائیل نے پھر دوبارہ ایک مرتبہ متحد ہو کر حکومت کی تھی۔ ہم طالوت کے دور کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ طالوت کا دور کیا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طریقے سے قرآن پاک نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ طالوت کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کے 251 تک میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے، جب وہ اپنی نافرمانیوں اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے قبیلوں میں تو بٹے ہوئے پہلے سے ہی تھے، اب حکومتیں بھی 12 ہو چکی تھیں، تو وہ ذلت کا شکار ہو گئے آپس میں لڑ لڑ کر۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے ذریعے جالوت، جیسے فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بالکل اسی طریقے سے جالوت ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، تو اس جیسے ظالم دشمن کو شکست دی گئی۔ ہم دیکھیں گے اگر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ واقعہ کتنے ٹائم پہلے کا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 1300 قبل مسیح تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1300 سال پہلے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سے 400 سال بعد، یا پھر 1000 قبل مسیح کا ہے، یعنی 300 سے 400 سال کا درمیان میں فاصلہ آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس ٹائم تک نبوت نہیں ملی تھی، اور وہ طالوت کی فوج کے ایک عام سپاہی تھے اس ٹائم تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اللہ رب العزت نے جالوت کا خاتمہ کروایا تھا، اور پھر اس کو اس کی جب وہ ختم ہو گیا، اس کا ظلم، اس کا ستم ختم کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، ملکیت اللہ رب العزت نے اور نبوت پھر دونوں عطا کی تھی۔ تو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 246۔ علم، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الملئی، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ، جب، قالو، انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی کے لیے، لہم، اس سے، ابعث، آپ بنا دیں یا مبعوث کر دیں، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن بتا رہا ہے کہ جو وقت کا بادشاہ تھا، چونکہ قرآن میں ان کا نام اتنی صراحت سے نہیں ذکر کیا گیا، لہٰذا محققین کہتے ہیں کہ حضرت سمیعیل علیہ السلام تھے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی نگرانی میں ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ قالا، اس نے کہا، یعنی بادشاہ نے کہا، حل عصیتم، یقیناً قریب ہو تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دی جائے، علیکم، تم پر، القتال، قتل یا جنگ، اللہ، یہ کہ نہ، تقاتلو، تم قتل کرو۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم پر جنگ مسلط بھی کر دی جائے گی تو تب بھی تم قتال نہیں کرو گے۔
قالو انہوں نے کہا، قوم کہہ رہی ہے، وما اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ، نقاتلہ ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب قوم کہہ رہی ہے کہ کیا وجہ ہوگی جو ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جس قدر پسپائی کا شکار تھے نا، جتنا ظلم اور ستم برداشت کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی جو ہم اس جنگ کو نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ وقد حالانکہ یقیناً اخرجنا ہمیں نکالا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، و ابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی کہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا، تو کیا وجہ ہوگی جو ہم جنگ نہیں لڑیں گے؟ فلما پھر جب کتبہ فرض کر دی گئی، علیہم ان پر، القتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، الا علاوہ قلیلاً تھوڑی سی تعداد کے، منہم ان میں سے، پھر جب ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، یعنی کہ پلٹ گئے۔ واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظلم کرنے والوں کو یا ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ ظالم کون تھا۔ پہلے ہم اس کی گرامر کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ حرف استفہام ہے، حرف استفہام مبتدا نہیں بنتا، مبتدا کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اسم ہو۔ تو کچھ حرف ہوتے ہیں جیسے آ اور حل، یہ حرف استفہام ہے، یہ کبھی مبتدا نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی اسم استفہام ہوتا، یا کہیں پر ہمیں اسم استفہام نظر آئے گا، جیسے ہم نے پچھلے جملے میں دیکھا تھا من ذا الذی، وہ اسم استفہام تھا، تو وہ مبتدا بننے کی خاصیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اسم ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے۔ اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ حرف استفہام آ گیا۔ لم نفی مضارع، جہد بلم نفی جہد بلم جو ہوتا ہے نا، جو مضارع کو مجزوم بھی کرتا ہے اور مستقبل کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ترا آپ نے دیکھا، ترا ایک تو مستقبل کے معنی میں کرتا ہے کہیں پر، اور دوسرا یہ ترا جو ہے نا، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ حاضر کا صیغہ لایا گیا ہے تو ہوگا کہ اس کا فاعل آگے موجود ہو سکتا ہے۔ را الف والا حمزہ اور یا چھوٹی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ نے دیکھا، الملائی سرداروں کی طرف، ملائی سردار کو کہیں گے، اور یہاں پر جمع آ رہی ہے، یعنی کہ بادشاہ کے مقرر ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، جماعت سرداران قوم، پوری قوم کے اشراف، جو کہ کسی بھی قوم کا بہت خاص سمجھا جاتا ہے، جن کو معاملات کی جو ہوتی ہے وہ بٹھایا جاتا ہے سولو کرنے کے لیے، اشراف قوم۔ الملاؤ اسم جمع ہے، اور لفظ کے اعتبار سے اس کا واحد تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی جمع بنتی ہے، املاؤن، املاؤن۔ تو یہاں پہ جو آئے گا نا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک جمع اسم آیا ہے ہمارے پاس، میم لام حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، مم بنی اسرائیلا، بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیلا کو پہلے ہم مرکب اضافی بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی جو ہے نا، اصل میں یہ بنی نہ تھا، بنی نہ تھا نا، مضاف بننے کی وجہ سے اس کا نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے اور یہ بنی رہ گیا ہے، یہ اس کی منصوب شکل ہے۔ تو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، اور من یہاں پہ زائدہ آیا ہے لیکن جاری کر رہا، مرکب جاری بنا رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو یہ من بنی اسرائیل پورا مرکب جاری بن گیا ہے، جو کہ متعلق کر دیں گے فعل ترا کے، اور من بعد موسیٰ، بعد موسیٰ بھی مرکب اضافی کا پیٹرن بنے گا، اور من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کر مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، اور یہ بھی متعلق ہو جائے گا ترا فعل کے۔ یہ دونوں متعلقات اپنے فعل کے ساتھ مل کے اور یہ تینوں متعلقات بلکہ ہو گئے، یہ اپنے فعل کے ساتھ مل جائیں گے، فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، یعنی یہاں پہ وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا ہی ہے۔ اذ جب، اذ ظرف ہے، اذ جب بھی ہوگا کیا ہوگا، ایک تو جو ماضی کی بات ہوگی وہ کسی خاص واقعے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہوگی اس کی، اور وہ واقعہ اگر مضارع کے وہاں پہ استعمال ہوگا تو بھی
ماضی استمراری یعنی کام مستقل ہوا جا رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا وہاں پہ، اس کے میننگز میں آئے گا، یعنی میننگز کو چینج کرے گا، ماضی کے لیے خاص کرے گا۔ جب ظرف ہے، قالو انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، انہوں نے کہا یعنی قوم کہہ رہی ہے، لنبی لہم اپنے نبی کے لیے، پہلے نبی لہم کو مرکب جاری بنائیں گے، اب یہ دو مرکب جاری بن رہے ہیں، پہلے لنبی ایک مرکب جاری، لہم ایک مرکب جاری، یہ دونوں ہی متعلق بنیں گے، یہ دونوں ہی مرکب جاری بنیں گے، متعلق ہو جائیں گے اپنے نبی کے لیے۔ اصل میں یہ والا لام جو ہے نا، جو یہ جو بعد میں آیا ہے، یہ زائدہ ہے، یہ زائدہ لام ہو گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ نبیہم، نبیہم، تو یہ اسلوب آیا ہے جس کی وجہ سے اس لام کو زائدہ کو لایا گیا ہے۔ یہ ویسے اس کا معنی آپ کو نہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، اپنے نبی کے لیے مرکب اضافی جیسا پیٹرن بن رہا ہے، جو لام جاری لام حرف جر کے لیے مجرور ہو رہا ہے، یہ لام زائدہ ہے۔ نہیں، یہاں ابعث، مرکب اضافی بنے گا نا پھر تو؟ ہاں بنے گا تو مرکب اضافی، لیکن ہم اس جو اضافی لام ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہ موجود ہے، تو میننگز میں نہیں آ رہا ہے صرف اس جی کے ہاں میننگز نہیں آ رہے ہیں۔ ویسے تو یہ دیکھیں نا، نبی ہم اپنے نبی کے لیے، یہ آپ کو مرکب اضافی کے میننگز پتا چل رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ جی لام زائدہ آ رہا ہے، یہ صرف جی جی جو ہے نا یہ مجرور کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے یہاں پہ میننگز میں کوئی فرق نہیں ڈالا، اپنی موجودگی نہیں دکھائی۔ ابعث آپ بنا دیں، مبعوث کر دیں، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، امر کا حکم دیا جا رہا ہے، ان سے التجا کی جا رہی ہے یا درخواست کی جا رہی ہے، ہر ایک کے معنوں میں آئے گا، تو یہ جو کہ اپنے نبی سے درخواست کر رہے ہیں تو یہ التجا ہی ہوگی۔ فعل ہے امر کا، واحد ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، لنا ہمارے لیے مرکب جاری کا پیٹرن، متعلق ہوگا فعل کے ملکن بادشاہ۔ اب ملکن یعنی نبی اس ٹائم کے جو تھے وہ بادشاہ نہیں تھے، یعنی کہ اب وہاں پر دو طرح کی کیٹیگریز ہو رہی ہیں، ایک تو ایسے نبی ہیں جو اپنی قوموں کو حکم تو دیتے ہیں لیکن وہ براہ راست جو ہے وہ ان جنگ میں ان کی قیادت نہیں کر رہے، تو ان کو چاہیے وہ جرنیل ٹائپ کا ایک بادشاہ کہ جو ان کو گائیڈ کرے جنگوں میں، تو انہی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، مفعول بن کے آ رہا ہے ملکن، نقاتل ہم جنگ کریں، یہ اذ کی وجہ سے ہی یہ جو ہے یہ مجزوم ہوا ہے، اصل میں یہ جملہ جو ہے نا یہ اذ سے پہلے ہی علم کی وجہ سے یہ مضارع مجزوم ہوا ہے، اتنے عرصے میں یہاں پہ آپ کو کوئی مضارع نظر نہیں آیا، تو اس کو ہم لم جازمہ کے لیے مجزوم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں۔ نقاتل، قاف تالام روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع ہے اور مجزوم ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، سبیل اللہ مرکب اضافی بنائیں گے، فی حرف جارہ کے لیے اس کو مجرور کر کے مرکب جاری بنا کر ابعث فعل کے لیے اس کو متعلق بنا دیں گے، یعنی کہ ہم اب آپ ہمارے لیے بنا دیں کوئی لڑائی کرنے والا ایسا بادشاہ جو اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ ہمارے سر پر ہو۔ قالا اس نے کہا، یعنی اس دور کے نبی سموئیل علیہ السلام نے کہا، قاف و لام روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ جس کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے، حل کیا یا یقیناً، اس جگہ پہ یہ دو معنوں میں آیا ہے، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے بھی اس کو سوالیہ انداز میں کہا جاتا ہے، ایسے کرو گے، باقاعدہ طور پہ لہجہ موجود ہوتا ہے، حرف موجود نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حرف موجود ہوتا ہے لہجہ موجود نہیں ہوتا، تو یہاں پہ یہ حل ہے تو استفہامیہ، لیکن میننگز میں تاکید کے آ رہے، تاکیدی معنوں میں آ رہا ہے، تو تاکید کا ہی ترجمہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ وضاحت اس طرح کی جا رہی ہے کہ بات کی صحیح سینس سمجھ آ جائے کہ یہ پورا جملہ جو تھا نا یہ سوالیہ انداز میں کیا گیا تھا، یقیناً ہم اس کو تاکید کے لیے لیں گے حل کو، لیکن یہ استفہام ہے۔ عصی تم قریب ہو تم، یہ عصی تم فعل ماضی ناقص میں آتا ہے،
जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अगर हम इसको देखें तो ये फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर में इनका नाम फेल माजी नाकिस तो है, लेकिन ये अफ़आले मुक़ारबा कहलाते हैं। अफ़आले मुक़ारबा ऐसे अफ़आल जो करीब की बात का जिसमें जिक्र हो रहा है, यानी कि वो इसका मतलब ये होगा कि मतलब में ये आ रहा है कि करीब हो तुम। लेकिन हम उर्दू के एक मकूले से इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं ना, कि हम ये कहते हैं ना, तुमसे कोई बईद नहीं है ये बात, यानी ये बात कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है कि तुम कर लोगे। तो सेम ये उसी मायनों में एक तंजिया अंदाज होता है जब किसी को तंजन ये बात कहा जाता है ना कि तुमसे कोई बईद नहीं है कि तुम इतना कुछ कर गुजरोगे। तो ये सेम उसी के लिए आया है कि यकीनन करीब हो तुम। जो बईद चीज नहीं होती ना, वो करीब ही होती है। तो करीब हो तुम, असल में ये ऐसा है कि तुम ये कर गुजरोगे, इस तरह के मायने में आता है ना। करीब हो तुम यानी तुम्हें ये कर लेना है, हो सकता है तुम ये कर जाओ। तो ये भी जो होते हैं ना, ये तमाम अफ़ाले नाक़िसा की तरह ही अपना इसम और अपनी खबर बनाते हैं। बस इस चीज को आपने जहन में रखना है कि अफ़आले मुक़ारबा के इस लफ्ज में असा में, ये असा से बना है असई तुम, इसमें ख्वाहिश के और उम्मीद के मायने आते हैं। ये असई तुम, ये अफ़आले मुक़ारबा जो होते हैं ना, ये अफ़आले नाक़िस इसलिए होते हैं कि इनका मुजारे नहीं आता, इसका मुजारे नहीं आएगा। इन, अगर इन यहाँ पे शर्तिया है जाजमा है, शर्तिया जाजमा किसके लिए है? मुजारे के लिए। अगर माजी होगा तो उसके ऊपर वो जज्म नहीं डालेगा। कुतिबा, फर्ज कर दी जाए, कुतिबा फेल माजी मजहूल का पैटर्न। इसका मतलब है अब इसके आगे जो मरफू इसम आएगा वो उसका नाइबुल फाइल होगा, क्योंकि इसका फाइल हमें नजर नहीं आता। जो जुमले का मफऊल होता है ना, उसको ही स्टेटस दे देते हैं फाइल का, और उसका नाम फिर होता है नाइबुल फाइल। कुतिबा फेल मुजारे माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, अलैकुम तुम पर मुरक्कब जारी मुतअल्लिक फेल कुतिबा के, अलकितालु इसका नाइबुल फाइल। कत्ल करने कत्ल करने का जो एक पूरी हालत होती है ना, यानी हालत जंग। तो अगर फर्ज कर दी जाए तुम पर जंग, अल्लाह ये के ना। अब यहाँ पे देखिए ये अन प्लस ला, दो चीजें आ रही हैं। अन नासबा आ रहा है यहाँ पे, और ला लाए नाफिया आ रहा है। तो अन नासबा क्या करता है? तुकातिलूना को नून इराबी गिरा के मंसूब करेगा, और ये रह जाएगा तुकातिलू। ठीक है, इस ये मंसूब मुजारे मंसूब हो गया नासबा की वजह से। ये कि ना तुम कत्ल करो, यानी कि अब तुमसे कोई बैद नहीं है कि जब तुम पे जंग फर्ज हो जाएगी तो तुम कत्ल कोई नहीं करोगे, ये इस मायनों में आ रहा है। तो तर्जुमे में क्या है? यकीनन करीब हो तुम कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए कि तुम कताल ही ना करो, तुम कत्ल करने के लिए निकलोगे ही नहीं। कालू उन्होंने कहा, यानी अब ये फिर उनकी कौम की बात आ रही है। कौम कह रही है, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड। वामा और क्या है, वाव हरफ आतफ है, और माँ ना इस्तफाम है। और क्या है लना हमारे लिए, यानी हमें क्या है। लाम जारा ना, इसके साथ जमा मुतकल्लिम की जमीर जुड़कर आ रही है जो मजरूर है, मुरक्कब जारी का पैटर्न। अल्लाह ये के ना, अन प्लस ला, अन नास्बा है नुकातिला, फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम मंसूब आपको नजर आ रहा है अफाले अरबा की वजह से। ये कि ना नुकातिला हम जंग करें, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमें क्या मसला है, हम क्यों जंग नहीं करेंगे। यकीन दहानी करा रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, आप हमारी बात के ऊपर अमल दरामद कीजिए, हमारी बात को समझिए कि हम इस टाइम जिस सूरत हाल में हैं। तो बादशाह अपनी जो नबी हैं उस दौर के, नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि ये लोग किस नेचर के हैं। तो वो उनको एक जंग से पहले पक्का कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि जब तुम्हारे पे मुसल्लत जब होगी तो तुमने कहना कि हम नहीं इस जंग कर रहे, हम तुम कत्ल ही करने के लिए ना निकलो। तो वो कह रहे हैं हमें क्या है, हम क्यों नहीं अल्लाह की राह में निकलेंगे। वक़द, हालांकि, वाव हालिया है, कद हरफे तहकीक, ताकीद के लिए भी आता है। हालांकि यकीनन,
उखरिजना, निकाला गया है हमें। ये उखरिजना फेल है माजी का, मजहूल होकर आ रहा है। देखिए, हमजा पे पेश है, और कलमे पे जेर है, और नून कलमे के, आइन लाम कलमे के ऊपर जबर आ रही है। फूइला का पैटर्न आ रहा है। तो ये फेल माजी मजहूल जमा मुंतकलिम है। हमें निकाला गया है मिन दियारिना, हमारे घरों से। दियारिना मुरक्कब इजाफी है, हमारे घर, और मिन की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन रहा है। साथ ही ये अपने साथ व अबना इना को भी वावतफी के जरिए जोड़ के मजरूर कर रहा है। अबना इना जो है इब्नुन की जमा है, और इब्नुन का मतलब होता है बेटे, हमारे बेटों को। अबना इना मुरकबे इजाफी का पैटर्न आ रहा है यहाँ पे। ये वाव अतफी के जरिए दोनों जुड़ेंगे पहले, और फिर मिन हरफे जार के लिए मजरूर होके मुतालिक बन जाएंगे। फलम्मा, फिर जब, लम प्लस मा, फा हरफ अतफ है, और लम प्लस मा जो है ना, ये लम जाजमा आ रहा है जो जज्म देता है, और मा जो है जरफिया शर्तिया आ रहा है। यानी कि लम्मा जो होता है ना, जर्फ और शर्त का मफहूम उसमें पाया जाता है। हम इसको लम्मा जरफिया शर्तिया कहेंगे। कुतिबा फर्ज कर दी गई, फेल माजी मजहूल। अगर यहाँ पे मुजारे होता तो उसके ऊपर कोई असर होता। माजी है, मजहूल हो या मारूफ हो, दोनों पर ही कोई असर नहीं होता, क्योंकि दोनों के सारे सीगे मबनी हैं। कुतिबा फर्ज कर दी गई, फेल माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब, अलैहिम उन पर, मुरक्कब जारी का पैटर्न अल नाइब फाइल आ गया फेल के लिए, नाइबुल फाइल बन गया अलकितालु। फर्ज कर दी गई उन पर जंग, तवल्लऊ, तो वो फिर गए। ये भी फेल माजी का सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर है। तवल्लऊ, तो वो फिर गए। इल्ला, सिवाय, कलीलन, थोड़े से ही, मिनहुम, उनमें से। अब इल्ला कलमा हसर है, अदवातुल हसर है। इसका मतलब ये है कि बाद में जो बात कही जा रही है, पीछे वाली बात के असर से बाहिर है। पीछे वाली गुजरी हुई बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो उस बात से बाहर आ चुकी है। यानी कि फिर गए, बात ये कही जा रही है कि तुम लोग फिर गए, सिवाय थोड़ी सी तादाद के। तो ये थोड़ी सी तादाद वाले लोग कौन है? ये मुस्तस्ना हो गए फिरने से, ये नहीं फिरे। तो इल्ला कलमा हसर या अदवाते हसर, कलीलन मफऊल आ गया इसका, और मिनहुम मुरक्कब जारी का पैटर्न बना के मुतालिक हो जाएगा तवल्लु फेल के। तो यहाँ पे हमने देखा कि बताया गया कि जब जंग फर्ज होने का मामला हो जाए तो हर एक उस कैफियत पे पूरा नहीं उतरता। आजकल भी जैसे जंग के हालात बनते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, जी हो जाए जंग, देखा जाएगा, हो जाए, एक दफा हो जाए, एक दफा हो जाए। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ना ही हमें वो सूरत हाल दिखाए। क्योंकि वहां जब ऐसी मजबूरी का कोई सूरत हाल बनता है, बहुत बड़े बड़े लोग कुफराना कलमात पे भी उतर आते हैं। और जैसे आज आप इसराइल का के हाथों फलस्तीन का हाल देख रहे हैं, तो ये इबरत का मकाम होता है। अल्लाह ताला अपनी तरफ से किसी आजमाइश में किसी को ना डाले। वल्लाहु, वाव हरफ अतफ है, अल्लाह मुब्तदा है, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बेज़ालिमीना, जालिमों को। अल्लाह मुब्तदा है, हमजा लाम हाँ हर्फ अल्लाह मुब्तदा बनाएंगे, आलिमुन इसकी खबर एक बनाएंगे क्योंकि मरफू है, नकरा है। और बिज़ालिमीना, पहले अज़ालिमीना को देखेंगे, नस्बी जर्री हालत का जमा इसम है, और बी हरफे जार के लिए मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया है, और ये मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा खबर के। तो इस तरीके से इस जुमले को हमने जोड़ लिया। अब हम रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी ना हो जाए, ग्रामर तो मैंने तकरीबन तमाम करवा ही दिया, इसकी थोड़ी सी तफसीर हम देख लेते हैं। थोड़ी सी तफसीर को हमने जान भी लिया।